السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے بیوقوف بارہ سنگھا۔ کسی جنگل میں ایک بارہ سنگھا رہتا تھا۔ ایک دن وہ ندی پر پانی پینے گیا۔ اس کی کہانی جو ہے وہ ہے، ایک بارہ سنگھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کرتا کیا ہے، سمپل، وہ اپنے سینگ کے اوپر غرور کرتا ہے اور اپنی پتلی ٹانگوں پر شرمندہ ہوتا ہے کہ یہ کیا پتلی سی میری ٹانگیں ہیں۔ تو اس کا تھوڑا سا اس طرح کا کچھ ہوا ہے جو میں نے آپ کو تھوڑا سا انٹرو دیا ہے۔ تو ہم اپنی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ پانی پینے کے دوران اس نے ندی کے صاف پانی میں اپنا عکس دیکھا۔ اسے اپنے خوبصورت سینگ بہت پیارے لگے۔ دل ہی دل میں وہ اپنے خوبصورت سینگوں پر ناز کرنے لگا۔ اس نے سمجھا کہ اس کی ساری خوبصورتی انہی سینگوں کی وجہ سے ہے۔ سینگ نہ ہوتے تو وہ خوبصورت نہ لگتا۔ اسی دوران اس کی نظر جب اپنی پتلی پتلی ٹانگوں پر پڑی تو اس کے دل پر ایک چوٹ سی لگی۔ اسے اپنی ٹانگیں بھدی اور بدصورت دکھائی دی۔ وہ اپنی ٹانگوں سے نفرت کرنے لگا۔ اسی دوران اسے کچھ شکاری کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو کچھ شکاری کتے اس کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے سرپٹ بھاگ اٹھا۔ اس کی پتلی سی بدصورت ٹانگوں نے کتوں سے دور بھاگنے میں اس کی بڑی مدد کی۔ وہ جلدی ہی شکاری کتوں کو بہت پیچھے چھوڑ گیا، لیکن بھاگتے بھاگتے اس کے خوبصورت سینگ کانٹے دار جھاڑیوں میں پھنس گئے۔ اس نے اپنے سینگوں کو جھاڑیوں سے چھڑانے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن اس کے سینگ مزید پھنستے گئے۔ شکاری کتے پیچھے لگے ہوئے تھے، وہ اس کے قریب پہنچ گئے۔ وہ اپنے سینگوں کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ ان کی وجہ سے جان خطرے میں پڑ گئی۔ اتنے میں شکاری کتے اس پر ٹوٹ پڑے اور آن کی آن میں اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ بدصورت ٹانگوں نے اس کی جان بچانے میں مدد کی، لیکن بظاہر خوبصورت سینگوں نے اس کی جان لے لی۔ اخلاقی سبق: ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اسی طرح نیکسٹ ہماری کہانی ہے سونا اور چوہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ وہ بہت دیانتدار، محنتی اور شریف آدمی تھا۔ وہ لوگوں کی عزت کرتا تھا اور لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ معاشرے میں اسے باعزت مقام حاصل تھا۔ ایک دفعہ سوداگر کو اپنے کاروبار کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر جانا پڑا۔ اس کے پاس کافی سونا تھا جسے وہ اکیلے گھر میں چھوڑ کر نہ جا سکتا تھا۔ سوداگر نے سونا اپنے ایک دوسرے دوست کے پاس امانت رکھ دیا۔ اس کا دوست بددیانت تھا۔ واپسی پر جب سوداگر نے اپنے دوست سے اپنے امانت طلب کی تو وہ افسردہ سا ہو کر کہنے لگا، مجھے افسوس ہے کہ آپ کا سونا چوہے کھا گئے ہیں، میں آپ کی امانت واپس نہیں کر سکتا۔ سوداگر حیران ہوا اور سمجھ گیا کہ اس دوست کی نیت میں فطور آ چکا ہے۔ وہ کسی نہ کسی بہانے سے اس کا سونا ہضم کرنا چاہتا ہے۔ وہ خاموش رہا اور دل ہی دل میں بددیانت دوست سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایک دن سوداگر نے اپنے اسی دوست کو بیوی بچے سمیت اپنے گھر پر کھانے کی دعوت دی۔ جب مہمان کھانا کھا چکے تو سوداگر نے چپکے سے اس بددیانت دوست کا بچہ کہیں چھپا دیا۔ بددیانت دوست کو اپنے بچے کی فکر لاحق ہو گئی۔ سوداگر نے اپنے بچے کے بارے میں پوچھنے لگا۔ سوداگر نے کہا، کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا کہ تمہارے بچے کو چیل اٹھا کر لے جا رہی تھی۔ اس بددیانت دوست نے کہا، کوئی چیل بچے کو کیسے اٹھا سکتی ہے؟ سوداگر نے اس لہجے میں جواب دیا کہ جب شہر کے چوہے سونا کھا سکتے ہیں، اس شہر کی چیلیں بھی بچوں کو اٹھا کر لے جا سکتی ہیں۔ اس کا دوست یہ سن کر بہت شرمندہ ہو سمجھ گیا کہ سوداگر نے اپنے سونے کا بدلہ لے لیا ہے۔ اس نے اقرار کر لیا کہ اس کا سونا اس کے پاس محفوظ ہے، جب چاہے وہ واپس لے سکتا ہے۔ بددیانت دوست نے سوداگر کا سونا واپس کر دیا اور سوداگر نے اس کا بچہ واپس کر دیا۔ اخلاقی سبق: جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، عدلے کا بدلہ ایسا کو تیسا۔ آج کی ہماری کہانی تھی
انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔